نیکی کے کاموں میں اعلیٰ ترین عمل جو ہے وہ احسان ہے۔ احسان سے مراد ہے کہ کسی بھی کام کو ہم اچھے طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ ادا کریں تو وہ احسان کہلاتا ہے۔ صدقہ و خیرات یا عبادات، کوئی بھی کام ہو مکمل توجہ کے ساتھ ادا کرنا اور کامل ترین طریقے کے ساتھ ادا کرنا، ذوق و شوق کے ساتھ ادا کرنا، یہ احسان کے دائرے میں آتا ہے۔ اچھائی، خلوص یا کسی بھی کام کو انتہائی خوبصورتی سے ادا کرنا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بے شمار احسانات کیے ہیں اور پھر ان کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، جس طرح کہ سورۃ الرحمن ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا، مہربانی کے ساتھ پیش آنا، یہ بھی احسان ہے۔ اور اپنے کسی دوست یا نہ بھی دوست ہو، اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا اور خیر خواہی کے جذبات رکھنا، یہ بھی احسان کہلاتا ہے۔ کسی کے ساتھ نیکی کرنا، خیر خواہی کرنا، یہ احسان ہے۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا اور کسی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا خیال رکھنا، یہ احسان کے دائرے میں آتا ہے۔ کسی کی مالی مدد کر دینا یا اس کی ضرورت کا خیال رکھنا، اس کے علاوہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنا۔ اگر کوئی کسی کی غیر موجودگی میں غیبت کر رہا ہے آپ کی کسی جاننے والے کی، آپ اس کو منع کر دیں تو یہ بھی نیکی اور احسان میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بارہا فرماتے ہیں، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کیا کریں، ان کے کام آیا کریں اور ان کے ساتھ جو بھی آپ سلوک کریں ذوق و شوق کے ساتھ کریں، انتظار کے ساتھ کریں کہ جب کوئی مانگنے والا ہمارے پاس آتا ہے یا کوئی بھی ہیلپ لینے کے لیے آتا ہے تو وہ ہمارے اوپر ایک طرح سے احسان کر رہا ہوتا ہے، ہم مجبوری کے ساتھ اس کو دیں گے تو یہ ہمارا عمل جو ہے وہ اتنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئے گا۔ اگر ہم شوق کے ساتھ کریں گے، ڈھونڈ کے کریں گے کہ فلاں بندہ ضرورت مند ہے، اگر وہ ہمارے پاس نہیں بھی پہنچ سکا تو ہم اس کے پاس پہنچ جائیں، اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ اور مختصر یہ ہے کہ جس کام کا ہمیں انتظار ہے اور جس کام میں ہمارا ذوق و شوق شامل ہے، اس کو ہم انتہائی طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ ادا کریں گے تو وہ سمجھیں جس طرح کہ وہ ہمارے اعمال اے لسٹ میں آ جائیں گے۔ گریڈنگ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی، جس طرح دنیا میں پیپروں میں گریڈنگ ہے، یہ بچے اے گریڈ کے ہیں، یہ بی گریڈ کے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ احسانات میں ہمارے وہ اعمال شامل ہیں جو کہ اے گریڈ میں شامل ہے۔ اور اے گریڈ والے بچے آپ کو معلوم ہے کہ جن بچوں کے 99 نمبرز ہوں، 90 پلس نمبر ہوں، وہ اے گریڈ میں آتے ہیں۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم نے اے گریڈ میں آنا ہے، تمام معاملات میں بی یا سی والے گریڈ میں شامل اللہ تعالیٰ ہمیں نہ کرے۔